اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو، پھر جس کسی نے منا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب کو اللہ کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ایام تشریق کے بارے میں ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 باتیں واضح کی ہیں۔ نمبر 1، ایام تشریق میں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نمبر 2، ایام تشریق اصل میں ایام مینا اور ایام ریمی بھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کنسیشن دی ہے کہ چاہے تو مینا میں 2 دن قیام کرو، چاہے تو 3 دن، اس معاملے میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آیت میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ اس سے مراد ذوالحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ہیں، جن میں قربانی کے بعد مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان تینوں دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں ان دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایام معدودات 3 دن ہیں، اور یہ عرفہ کے بعد مینا میں گزارے جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو لیکن یہاں پہ روایت دی جا رہی ہے کہ اگر 3 دن کی بجائے کوئی 2 دن وہاں گزارے، یعنی 2 دن عبادت کرے، 2 دن رمی جمار یعنی جمرات کو کنکریاں مارے اور مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی عبادت کے 2 دن بھی قبول ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، نوافل ادا کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور یہ کھانے پینے کے دن بھی ہیں، ان دنوں میں خوب کھایا پیا جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یوم عرفہ اور یوم نحر یعنی 10ویں ذوالحج قربانی کا جو دن ہے، اور ایام تشریق مسلمانوں کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 6 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایام تشریق کے 3 دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا۔ ان ایام کو شرعی طور پر کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق کو ایام اکل و شرب یعنی کھانے پینے کے دن بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور عید کے بعد یہ 3 دن ان سب احکام میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہی 3 دن ایام مینا، ایام رمی اور ایام تشریق ہے۔
فمن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقی، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادت کی صورت میں ہمیں حج کی اتنی بڑی سعادت عطا کی اور پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی وہاں پورے 3 دن سٹے کرے، رکا رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور تقوی اختیار کرنے والا ہو، اس کے دل میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ فلاں تو صرف 2 دن ٹھہر سکا، میں تو رک کر 3 دن گزار رہا ہوں، میں تو بہت عبادت گزار ہوں۔ تو اگر انسان کی یہ کیفیت ہے تو اس میں تکبر ہے، اس وجہ سے اس کا پچھلا اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ اور بیسیکلی یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل چیز دنوں کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خلوص اور نیک نیتی ہے، یعنی نیت کا نیک اور خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو تم سب کو اسی کی جانب جمع کیا جائے گا۔ تو آیت کے اینڈ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز کو جان لو، سمجھ لو، اس چیز کا علم حاصل کر لو کہ تم لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم لوگوں کو واپس اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اصل چیز تقوی ہے، یعنی زمانۂ حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کی جائے۔ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ کوئی منی میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے، تمہارے تعلق کا کیا حال ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص نے منی میں قیام تو 3 دن کیا مگر اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کا دل اکتایا ہوا ہے، عبادت کرنے کو دل نہیں کر رہا، تو وہ تیسرا دن کسی لحاظ سے بھی مفید ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے جو چیز لازم ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خوب شکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا، نصیحت ماننے والا اور اپنا حکم ماننے والا بنا دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔